خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، آج میں جو خدا کا کلام، اس کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ ہے کہ جسمانی آدمی خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ ہر شخص خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کو خوش کروں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں چاہتے ہیں۔ ہم سب خدا کو یاد کرتے ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں، اور جب ہم دعا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن میرے عزیزو، ایک بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم جو دعا کرتے ہیں، کیا ہم جو کلام کو سنتے ہیں یا ہم پرستش کرتے ہیں، تو کیا خدا ہماری سنتا ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزو، ہم کلام کی سچائی کے ساتھ چلیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں اس چیز کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جسمانی آدمی خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، خداوند کے کلام اقدس میں سے سیکھیں گے کہ کیسے ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام اقدس میں سے مقدس افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام اقدس میں کیا مرقوم ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر کلام اقدس میں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ میرے عزیزو، جو شخص مردہ ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ جو انسان جسمانی ہے وہ مردہ ہے۔ اور یہاں پر کلام اقدس میں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ مسیح خداوند نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ اگر ہم گناہوں میں ہیں، اگر ہم قصورواروں میں ہیں، میرے عزیزو، تو ہم مردہ ہیں، کیونکہ مردہ شخص، انسان خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، ہمیں زندہ ہونا ہے، ہمیں مسیح میں زندہ ہونا ہے۔ جب تک ہم مسیح میں زندہ نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ جب تک ہم اپنے گناہوں کو، اپنے قصوروں کو ہم ختم نہیں کریں گے، ہم معافی نہیں مانگیں گے، ہم کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جسمانی آدمی کیوں خدا کو خوش نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مردہ ہے۔ میرے عزیزو، وہ مردہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر سچائی نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ وہ مسیح کو نہیں جانتا، مسیح کے کلام کو نہیں سمجھتا۔ اور جو شخص خدا کے کلام کو نہیں سمجھتا اور جانتا اور اس پر چلتا نہیں، میرے عزیزو، وہ مردہ ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، قصوروں اور گناہوں کے سبب سے انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جو شخص گناہ میں ہے وہ مردہ ہے۔ جسمانی آدمی اس لیے خدا کو خوش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مردہ ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام اقدس میں سب دیکھتے ہیں مکاشوہ کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے ساتھ نکالیے گا اور ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام اقدس میں سے کہ
جسمانی آدمی خدا کو خوش کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ مردہ ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں ہم خداوند کے کلام اقدس میں سے مکاشوہ 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، اور سردس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کے 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے، خداوند مسیح نے فرمایا ہے اور کہا ہے، مکاشوہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں، اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ لکھا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور لکھا ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے، انسان کہلاتا زندہ ہے اور ہے مردہ۔ میرے عزیزو، ہم نظر تو آتے ہیں، ہم چلتے تو ہیں، ہم دیکھتے تو ہیں، ہم بولتے تو ہیں، ہم سنتے تو ہیں، لیکن میرے عزیزو ہم مردہ ہیں۔ اگر ہم مسیح پر ایمان نہیں لاتے تو، اگر ہم کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہم مردہ ہیں۔ اگر ہم جسمانی خواہشات رکھتے ہیں، جسمانی شوق رکھتے ہیں، جسمانی کام کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہم زندہ نہیں ہیں۔ ہم نظر تو زندہ آتے ہیں لیکن ہم ہیں مردہ۔ یہاں پر کلام اقدس کی سچائی میں لکھا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ میرے عزیزو، ہمیں زندہ ہونا ہے۔ ہمیں اگر خدا کا کام کرنا ہے، خدا کو خوش کرنا ہے، تو ہمیں زندہ ہونا ہے۔ زندہ کیا ہونا ہے؟ زندہ کا مطلب ہے ہمیں ہر گناہ کو، بدی کو، غلط کاری کو، گناہ کو اپنے اندر سے، دل و دماغ سے باہر نکالنا ہے۔ میرے عزیزو، وقت بہت نزدیک ہے۔ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلے کے نہیں، چینج نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں صاف ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ یہاں پر کلام اقدس میں کیا لکھا ہے؟ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ اسی لیے جسمانی آدمی خدا کو خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مردہ ہے۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے زبور کی کتاب میں کہ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم جو زندہ ہیں وہی خدا کی عبادت اور ستائش کرتے ہیں۔ مردے خدا کی ستائش نہیں کرتے، مردے خداوند کی پرستش نہیں کرتے، مردوں میں یاد نہیں ہے کہ وہ خدا کو کر سکیں۔ مردوں کی یادداشت چلی جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں، وہ خدا کو یاد نہیں کر سکتے، خدا کی ستائش نہیں کر سکتے، خدا کو پکار نہیں سکتے۔ پکار ہم سکتے ہیں، ہم خدا کو یاد کر سکتے ہیں، ہم اس کی عبادت کر سکتے، کیونکہ ہم زندہ ہیں۔ لیکن جب ہم جسمانی خواہشات رکھتے ہیں، جب ہم جسمانی کام کرتے ہیں، تو پھر بھی ہم مردہ ہیں۔ ہم نظر تو زندہ آتے ہیں پر ہے مردہ۔ اس لیے ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہے پیار، محبت، نیکی، ایمانداری۔ جب ہم ایسے کام کریں گے تو یہ روح کے پھل ہیں، پھر ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔
عزیزو دوسرا پوائنٹ ہے اس لیے کہ وہ اندھا ہے. جسمانی آدمی خدا کو خوش اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اندھا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام اقدس میں سے. مقدس رومیوں کے نام پولس رسول کا خط میرے ساتھ نکالیے گا. مقدس رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی ورس نمبر 21. تو آئیے ہم یہاں پر خداوند کے کلام اقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. خداوند کے کلام اقدس میں لکھا ہے اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. میرے عزیزو جسمانی آدمی خدا کو اس لیے خوش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اندھا ہے. ان کے دل پر ان کی سمجھ پر ان کی سوچ پر اندھیرا چھا گیا ہے اس لیے کہ وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. انسان جب جسمانی خواہشات میں پڑ جاتا ہے دنیاوی کاموں میں پڑ جاتا ہے دنیا کی سوچوں میں دنیا کے خیالوں میں لگ جاتا ہے تو میرے عزیزو انسان اندھا ہو جاتا ہے. اس دنیا کے خدا نے اس سارے جہان کی آنکھوں کو کیا کیا ہوا ہے اندھا کیا ہوا ہے. میرے عزیزو یہاں پر کلام اقدس میں لکھا ہے 21ویں آیت میں دیکھیں اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل یعنی غلط باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. جسمانی آدمی خدا کو اس لیے نہیں خوش کر سکتا کیونکہ وہ مردہ ہے کیونکہ وہ اندھا ہے. میرے عزیزو ہمیں جسمانی نہیں بننا ہمیں روحانی بننا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ایک حوالہ اور خدا کے کلام اقدس میں سے اور اس کے بعد ہم کلام کو بند کریں گے. جسمانی آدمی خدا کو خوش نہیں کر سکتا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کیونکہ وہ مردہ ہے اور دوسرا یہ ہے کیونکہ وہ اندھا ہے اور تیسرا دیکھتے ہیں کیونکہ وہ خدا کا دشمن ہے. یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں. میرے عزیزو میرے ساتھ نکالی گیا خداوند کے زندہ کلام میں سے یعقوب کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام اقدس میں کیا مرقوم ہے. میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام اقدس میں سے یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ خدا کا کیا ہے دشمن ہے. جسمانی آدمی خدا کو اس لیے خوش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خدا کا دشمن ہے. یعقوب 4 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں لکھا ہے اے زنا کرنے والیو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے. پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے. میرے عزیزو یہ بہت خطرناک ہے جب ہم دنیا کے ساتھ دوستی رکھ لیتے ہیں دنیا کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ہم پھر جسمانی ہو جاتے ہیں جب ہم خدا کو چھوڑ کر ہم دنیاوی چیزوں پر اپنا دل لگاتے ہیں. میرے عزیزو یہاں پر کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم
دنیا سے دل لگاتے ہیں، دنیا سے دوستی کرتے ہیں، تو کلام اقدس میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ جو شخص دنیا سے دوستی رکھتا ہے، دنیا کے خیالوں میں رہتا ہے، دنیا کی سوچوں میں رہتا ہے، دنیا کی فکروں میں رہتا ہے، وہ خدا کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر کلام اقدس میں لکھا ہے، پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے، کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی بہن ہے، کوئی بھی بھائی ہے، جو دنیا کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، کلام اقدس میں لکھا ہے، جو دنیا کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ خدا کے ساتھ دشمنی کرنا کتنا خطرناک ہے، موت کو دعوت دینا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہمارا خدا ہم سے لو کرتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، اس نے سب کچھ ہماری خاطر کیا ہے، وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں بہت خوبصورتی سے، بڑی محنت سے، لگن سے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خدا کو خوش کریں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جسمانی آدمی خدا کو خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مردہ ہے، کیونکہ وہ اندھا ہے، کیونکہ وہ خدا کا دشمن ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے تاکہ ہم مردہ نہ رہیں، ہم زندہ ہو جائیں، ہم اندھے نہ رہیں بلکہ دیکھ سکیں، ہم خدا کے دشمن نہیں بلکہ دوست بنیں، تاکہ خدا خوش ہو، اور وہ خوش ہو کر جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، کسی چیز کی الجھن نہیں رہتی، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں جسمانی نہیں بننا ہے، ہمیں جسمانی خواہشات کو دور کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کو خوش کریں، تو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، اپنے آپ کو چینج کیجئے، اپنے آپ کو بدل لیجئے، تاکہ ہمارا دل، ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہمارے کام خدا کی طرف ہو، ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، پھر ہی ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہ چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا کہ جسمانی آدمی خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے، ہمیں اس کو راضی کرنا ہے، اور اگر ہم برے کام کریں گے، بری سوچ رکھیں گے، برے خیالات رکھیں گے، تو ہم کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، اور ہماری سوچ بری ہے، ہمارے کام غلط ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں، اس سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، جسمانی آدمی خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ 3 پوائنٹ، کیونکہ وہ مردہ ہے، وہ اندھا ہے، اور وہ خدا کا دشمن ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، چینج کرنا ہے، تاکہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں اور اس کو خوش کر سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔